بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب، تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں، بدو ہیں، ان میں منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ منافقت میں بڑے شدید ہیں۔ ایک موضوع جو عام طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے، تہمت لگائی جاتی ہے شیعوں پر کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، یہ بالکل غلط ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ اہل سنت نے ایک شور مچایا کہ تمام صحابی عادل ہیں، سب کے سب ہدایت کے تارے ہیں، کسی کی بھی اقتداء کر لو ہدایت پاؤ گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا نظریہ ہے کہ کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں، کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان کی اطاعت نہیں کی اور ان کی مخالفت کی، جیسا کہ جنگ احد میں بھاگے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اور جب بھاگے تو پکار رہے تھے تو آنے کو تیار نہیں تھے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے موضوعات۔ تو اصل موضوع یہ ہے کہ ایک اچھی بڑی تعداد علماء اہل سنت کی، نہ کہ سب، اور یہ بھی ہم بیان کر دیں کہ عوام اہل سنت سب کے سب ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، اور کیونکہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور صدیوں سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شیعوں کو اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے جرم میں قتل کیا گیا، اور اہل بیت کے مخالفوں کو شیلٹر دینے کے لیے اور اہل بیت کے مخالفوں کو بچانے کے لیے جنہوں نے اہل بیت کو در بدر بھی کیا، ان کے گھروں پہ حملہ کیا، انہیں قید کیا، اسیر کیا، ان سب کو بچانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحظے کے لیے بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، اور کیونکہ وہ صحابی ہے اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ بس اصل اختلاف یہ ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا نظریہ ہے کہ نہ سب صحابہ غلط ہیں، نہ سب صحابہ صحیح ہیں، کچھ غلط بھی تھے، کچھ صحیح بھی تھے۔ اب آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کریں۔ جب جنید جمشید صاحب نے جناب عائشہ کا ایک واقعہ بیان کیا تو اس پہ بریلویوں نے زیادہ شور کیا، اہل حدیث نے اور سلفیوں نے اور دیوبندیوں نے کم کیا، کیونکہ وہ ان سے قریب تھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ جنید جمشید صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہماری ان سے ملاقات رہتی تھی، بہت اچھی گفتگو رہتی تھی، تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ تو ان پر حملے کرنے والے عام طور پر بریلوی تھے، کیونکہ موضوع حضرت عائشہ نہیں تھا، ان کی مخالفت تھا۔ لیکن اگر حضرت عائشہ کا موضوع ہوتا تو سلفیوں کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو بھی کچھ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر یہ بات ہم کر دیتے تو سب کے سب حملہ کرتے اور حضرت عائشہ کا طرفدار بن کے حملہ کرتے۔ اب ایک موضوع جو آپ کے سامنے ڈسکس کریں، اور اس کا تعلق اسی سے ہے کہ تمام اصحاب ہدایت پر نہیں تھے، کچھ ہدایت پر بھی تھے اور کچھ گمراہ بھی ہو گئے تھے۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 ہے اور حدیث نمبر ہے 6576 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ جو عربی کے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ ایک عام انسان بھی سمجھ سکے۔ رجال منکم، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے، اور اس کے بعد کیا فرمائیں گے؟ فَأَقُولُوا يَا رَبِّ أَصْحَابِي، اے میرے رب میرے صحابی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا۔ نہ یہ کہ فقط بدعتیں، وہ بعد میں واضح ہو جائے گا، کیونکہ اگلی روایتوں میں ان کو جہنم میں ڈالنے کا ذکر ہوگا، اور ارتداد کی بات ہوگی، کفر کی بات ہوگی، کافروں کے ساتھ محشور کرنے کی بات ہوگی، تو پتہ چلے گا کوئی چھوٹی موٹی بدعتیں یا گناہوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دین سے نکلنے کا معاملہ ہے۔ اسی صحیح بخاری جلد نمبر
8 کی 6585 میں جو روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گڑھ لی تھیں، یہ لوگ دین سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے۔ کہ اس میں جو اہم ترین الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ یرد علیہ یوم القیامت رہتن، اب رہتن کے معنی ہیں گروہ، من اصحابی، کسی اور کے نہیں، امت کے نہیں، اصحاب میں سے ہوں گے۔ اور جب ان کو ہٹا دیا جائے گا تو کیا فرمائیں گے آپ؟ فَأَقُولُ یا رب اصحابی، تو دوبارہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہے کہ یہ اصحاب میں سے ہیں۔ کیوں ہٹا دیے جائیں گے؟ انہم ارتدوا علی ادبارہم قہقری، کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پلٹ گئے تھے۔ انہم ارتدوا، کہ یہ دین سے پلٹ گئے تھے۔ اب آپ کے سامنے اسی صحیح بخاری جلد نمبر 8 کی حدیث نمبر 6586 ہے، اور یہاں پر بھی یہ ہے جو آپ کے سامنے اردو اس کی پڑھ دیتے ہیں۔ میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی، پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے۔ تو یہاں پر بھی یاد رکھیں کوئی چھوٹی موٹی بدعتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ الٹے پاؤں دین سے واپس نکل گئے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے فَأَقُولُ یا رب اصحابی فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا۔ اب یہ انہوں نے جو بدعتیں کیں یا جو نئی باتیں کیں، یہ چھوٹی موٹی نہیں تھیں، یہ اتنی بڑی تھیں کہ جس سے دین سے نکل گئے تھے۔ اسی صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر اور حدیث نمبر 6587 اور صفحہ نمبر 54 میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا، ایک جماعت میرے سامنے لائی جائے گی، جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ۔ میں کہوں گا کدھر؟ میں کہوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا واللہ جہنم کی جانب۔ اب ان صحابہ کو کہاں لے جایا جائے گا؟ یاد رکھیں سب نہیں کچھ۔ کہاں لے جایا جائے گا؟ جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا ان کے حالات کیا ہیں، کیا ہوا ان کو، کیوں جہنم لے جایا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے۔ پھر ایک اور گروہ میرے سامنے لایا جائے گا، اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آ جاؤ۔ میں پوچھوں گا کہاں؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ فرشتہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے۔ انہم ارتدوا بعدک علی ادبارہم قہقری۔ تو یہاں سے بھی واضح ہوا کہ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی یہ ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اس کا ذکر بھی اگلی روایات میں آئے گا کہ کچھ کی شفاعت ہوگی اور کچھ کی یہ ان میں سے ہوں گے کہ جن کی شفاعت بھی نہیں ہوگی اور ان کو جہنم لے جایا جائے گا۔ اسی جلد نمبر 8 میں 6593 ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا کام کیے؟ واللہ یہ مسلسل الٹے پاؤں لوٹتے رہے، دین اسلام سے پھر گئے۔ تو یہاں پر بھی واضح ہے کہ اس طرح سے کچھ لوگوں کو واپس پلٹا دیا جائے گا۔ اب صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 ہی کی ایک اور روایت ہے 4625، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکال لی تھیں۔ اب یہ جو انہوں نے کہا شریعت میں نکال لی تھی، ایسا نہیں ہے، جو اصل عربی ہے وہ یہی ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ اب یہ بھی یاد رکھیں یہ جو ہے کہ نہیں معلوم سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہیں معلوم،
یہ عربی میں عام طور پہ محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کسی کے بڑے جرم کو بتانے کے لیے کہ ان کا جرم کوئی نہیں سمجھتا، یا بالکل ایسے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو جانتے ہیں فضیلت بتانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ان کے جرائم کو آشکار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ اب یہ جو کیا ہے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کیا، کوئی بدعت کر دی ہو، کچھ کر دیا ہو، ایسا بڑا کام کیا ہے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک فقولوا کما قال عبد الصالح، مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکال لی تھیں، جبکہ شریعت کا موضوع نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے۔ اس وقت بھی وہی کہوں گا جو عبد صالح حضرت عیسیٰ نے کہا ہوگا، میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب سے تو ہی ان پر نگراں ہے، مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ اب یہاں پہ بھی واضح ہوا کہ یہاں سے مراد امت کے لوگ نہیں ہیں، آپ کی جدائی کے بعد، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی جدائی کے بعد۔ اب یہ کچھ روایتیں تھیں صحیح بخاری کی تھیں، اب ان میں سے ایک صحیح مسلم جلد نمبر 6 کی آپ کے سامنے بیان کر دیں، 7210، اور اس روایت کو بھی آپ کے سامنے پہلے اردو میں پڑھ دیتے ہیں، بعد میں خاص الفاظ کی جانب عربی میں بھی توجہ دلا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے، ہم میں واعظ کا خطبہ اس سے معلوم ہوا کہ واعظ کھڑے ہو کر کہنا درست ہے، تو فرمایا اے لوگوں تم اللہ کی طرف حشر کیے جاؤ گے ننگے پاؤں بن ختنہ، جیسے ہم نے پیدا کیا اول بار ویسے ہی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، یہ وعدہ ہے ہمارا جس کو ہم کرنے والے ہیں، خبردار رہو۔ سب سے پہلے تمام مخلوقات میں حضرت ابراہیم کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے جائیں گے، اور آگاہ رہو میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر ان کو بائیں طرف ہٹایا جاوے گا کافروں کی طرف۔ میں عرض کروں گا اے مالک میرے، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ جواب میں کہا جاوے گا تم نہیں جانتے انہوں نے کیا گن کیا تمہارے بعد۔ تو یہاں پر بھی بات واضح ہو گئی کہ اصحاب میں سے ہوں گے۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ تو یہاں سے بھی بات واضح ہو گئی کہ یہ چھوٹی موٹی بدعتیں نہیں ہیں، ان کے بارے میں مترجم خود واضح بیان کر رہے ہیں کہ کافروں کی جانب، یہ جو انہوں نے کافروں کی جانب مفہوم نکالا اور بریکٹ میں لکھا، یہ کہاں سے آیا؟ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ، کہ شمال کی طرف جو ہے وہ کافر ہوں گے، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف مومن ہوں گے، اور بائیں ہاتھ کی طرف یا شمال کی طرف جو ہے وہ کافر ہوں گے، لہٰذا انہوں نے مفہوم نکالا کہ ان لوگوں کو کفار کی جانب لے جایا جائے گا۔ شرح سنن ابن ماجہ کے 2 ترجمے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا ہے علامہ محمد لیاقت علی رضوی صاحب کا، حدیث نمبر ہے 3057، فَأَقُولُ يَا رَبِّي وَصَحْبِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ اب یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ تو تم لوگ مجھے شرمندہ نہ کروا دینا، یاد رکھنا میں کچھ لوگوں کو بچاؤں گا۔ یہ جو ہم نے عرض کیا تھا، کچھ کی تو شفاعت ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں کو مجھ سے پرے کر دیا جائے گا، یعنی ان کی شفاعت تو کجا، ان کو دور کر دیا جائے گا۔ تو میں یہ کہوں گا اے میرے پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو پروردگار فرمائے گا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، تم نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دیا جائے گا اور جہنم کی جانب لے جایا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کا ایک اور ترجمہ ہے مولانا عطاء اللہ ساجد صاحب کا، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ سنو میں کچھ افراد کو جہنم سے چھڑاؤں گا، یعنی شفاعت۔
اور کچھ لوگ مجھ سے چھین لیے جائیں گے اور جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا میرے رب میرے ساتھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصْحِحَا بِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ۔ تو یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بدعتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جن کے بعد واضح ان روایات میں ان کو جہنم کی جانب اور کفار میں شامل کرنے کی جانب اشارے دیے گئے۔ اب یہی موضوع اہل سنت کا بھی ہے، صحیح بخاری سے بھی واضح ہو گیا، صحیح مسلم سے بھی، اور یاد رکھیں یہ موضوع تقریباً تمام جوامع روائی یعنی روایات کی جو بڑی کتابیں اہل سنت کی سب میں ہے، اور یہ سینکڑوں دفعہ اس کی تکرار ہوئی۔ ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیں۔ پیش کرنے کا ہدف یہ ہے کل اگر کسی شیعہ ذاکر نے یا عالم نے ایک موضوع کہہ دیا کہ بعض اصحاب جہنم میں جائیں گے تو پورے ملک میں دوبارہ ایسے شور ہوگا، لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو عموماً کتب اہل سنت میں ہے۔ ہاں بعض چیزیں اہل بیت علیہم السلام نے واضح فرمائی ہیں، لیکن جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کسی چیز کو اپنے برادران اہل سنت کے سامنے تو وہ انہی کی کتابوں میں سے ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈسکس کرنا ضروری اس وجہ سے ہے کہ یہ ہمیں صدیوں سے قتل کرواتے آئے، جھوٹی تہمتیں لگا کے۔ مثال کے طور پر شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، جبکہ یہ روایت سنن ماجہ میں حضرت عائشہ سے نقل ہوئی کہ جب انہوں نے عالم اسلام میں ایک عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، جب سوال کیا کہ یہ کہاں ہے آیت تو فرمایا قرآن میں تھی، اور بکری آ کے کچھ حصہ کھا گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تھی تو ہم لوگ مصروف تھے، اسی میں یہ آیت تھی، اسی میں رجم کی آیت تھی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محبت اتفاق سے رہنے کی اور پاکستان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور علمی گفتگو کو علمی طریقے سے ہی حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔